درود بر محمد والے محمد. وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق. صلوات. وعجل فرجهم. اپنے پرسے کو امام وقت کی بارگاہ میں قبول کروانے کے لیے آواز بلند صلوات. وعجل فرجهم. مومنات گرامی، 3 روزہ مجالس کے حوالے سے آج ہماری آخری نشست ہے کہ جس میں بندگی الہیہ سیرت مولا مشکل کشا کی روشنی میں اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ کس طرح مولا نے دعاؤں اور مناجات کے ذریعے ایک عام شخص کو خدا کی بارگاہ میں مقرب کر دیا. بہت کردار ہے مولا کا. آج کیونکہ آخری مجلس ہے اور اختتام مجلس پر ہم سب مل کر مولا مشکل کشا کے جنازے کو کاندھا دیں گے، اور ابتدائے مجلس میں کچھ دعائیں ہیں، کچھ حسرتیں ہیں کہ جو مولا کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنی ہے، کیونکہ مشکل کشا کی بارگاہ ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات ضرور کرتی ہوں کہ جنازوں پر ہم دعائیں نہیں مانگتے، مگر پتہ ہے کہ جس کے جنازے پہ آج بیٹھے ہیں وہ اپنی اولاد کو خالی نہیں بھیجے گا. بیٹا جب مولا کی مجلس میں آیا کیجئے نا تو اس طرح کا احساس دل میں رکھا کیجئے جیسے یتیم بیٹیاں باپ کے جنازے پہ آتی ہیں. اور جب ان کے جنازے پہ آئی ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر میں کہہ رہی ہوں کہ مولا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگیں، مگر مولا بہت سی باتیں ایسی ہیں جو صرف آپ سے کرنی ہیں. مولا بہت سے غم ایسے ہیں جو صرف آپ سے کہنے ہیں. مولا بہت سے اندر کے راز ایسے ہیں جو بیٹیاں سوائے ایک باپ کے اور کسی سے نہیں کہہ سکتی. یا امام، یا میرے مولا مشکل کشا، ہمارے ان نہ مانگی ہوئی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر ثبت فرما دیجئے. بار الہ یتیمان حضرت علی کا واسطہ کہ جو جنازے کے پیچھے چل چل کے کہتے تھے بابا آخری دفعہ چہرہ دکھا دو، اس مولا کی یتیمی کے واسطہ مولا کسی کو بے وقت یتیم نہ کرنا. مولا جنہیں یتیم کیا ہے مولا ان کے آثروں کو سلامت رکھنا. بار الہ جو مشکلات میں مومن ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. بار الہ رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، جتنے حاضر و غیر حاضر مولا علی کے شگافتہ سر کا صدقہ مولا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. مولا ہمیں روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما. بار الہ شب قدر ہے آج کی رات کا صدقہ مولا، آج کی اس رات کا واسطہ جب آپ بار بار ستاروں کو دیکھ کے کہہ رہے تھے اے ستاروں گواہ رہنا، تم نے ابو طالب کے بیٹے کو کبھی سوتے نہیں دیکھا، اس علی کی عبادتوں کا صدقہ بار الہ ہمیں اخلاص سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بزرگوں کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ کوتاہیوں سے درگزر فرما. اور مالک جس رزق خیر سے یہ مجلس ہو رہی ہے اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما. مولا سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ناصران میں شمار فرما اور ہمیں ظہور کے راستے آسان کرنے والوں میں شمار فرما. برائے قبولیت حاجات بلندتر صلوات. باجل فرجہم. تو مومنات گرامی، سورہ تکویر کی آیہ مبارکہ کے زیر اثر ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ جس میں اللہ ہمیں ہماری اوقات بتا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے تمہارا چاہنا کسی کام کا نہیں ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے. اور کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین، اللہ عالمین کا رب ہے.
جس کو چاہتا ہے وتعزو من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے. یعنی کہ اب تک جس مقام پہ ہم پہنچے ہیں، جس منزل پہ ہم ہیں گفتگو کی، کہ اہل بیت اطہار نے ہمیں کچھ دیا ہے یا نہیں دیا. بیٹا بڑا امیر کر دیا ہے اہل بیت نے ہم جیسے فقیروں. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو علی کے چاہنے والے کو مرنے نہیں دیتی. آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کہا وہ دو چیزیں سوائے مکتب فقہ جعفریہ یا مکتب اہل تشیع، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. باقی اور بھی مذاہب ہیں مگر کسی کے پاس وہ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. پوچھا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کہ جب تک یہ دونوں چیزیں ہاتھوں میں رہیں گی، انسان نہ تو نا امید ہوگا، نہ شیطان اس پہ حملہ کرے گا، نہ اس کا دل اللہ کی عبادت سے ہٹے گا. جب پوچھا مولا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کہا پہلی چیز زیارات ائمہ معصوم، چاہے وہ جسمانی ہوں چاہے وہ روحانی ہوں. چاہے آپ یہاں سے بیٹھ کر، دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم جہاں بیٹھ کے سلام کرتے ہیں صاحب سلام خود وہاں آ کر اس سے ملاقات کرتا ہے، مگر واحد اہل بیت ہیں جنہوں نے آپ کو یہ اجازت دیا کہ چاہے کسی بھی ملک میں ہو، انگلی اٹھا کر کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مرقد حسین وہاں آ جاتی ہے. یہ زیارات جل فرج، مسلسل ہم مولا کی دعاؤں کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں کہ علی نے ایک عام کمزور عبد کو معبود سے جوڑا کیسے ہے. کہا پہلی چیز جو مکتب تشیع میں ہے وہ زیارت ہے. انگلی آپ یہاں اٹھاتے ہیں اور دل وہاں جا کر روضے سے جڑ جاتا ہے. محسوس نہیں ہوتا کہ آپ یہاں کھڑے ہیں یا کربلا میں کھڑے ہیں یا نجف میں کھڑے ہیں یا سامرہ میں کھڑے ہیں. یہ جو زیارات ہیں یہ ائمہ معصومین کے جملے ایک تحفہ ہے جو بشر کو ان سے دور نہیں ہونے دیتا. ہر نماز کے بعد آپ کے ہاں زیارت ہے. اور بیٹے میں یہی تو بات کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں زیارت پڑھی نہیں جاتی، زیارت کی جاتی ہے. ہم جب انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب زیارت کھڑا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں مؤدب کھڑے ہیں اور ہم غلامانہ سلام ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. کہا جب تک زیارات معصومین آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کی ہمت ٹوٹنے نہیں دیتا. ہے نا؟ بتائیے تو صحیح، ادھر پریشان ہوئے زیارت عاشورہ، ادھر مشکل ہوئی زیارت امین اللہ، ادھر کہیں سے دل اداس ہوا ادھر سے زیارت آل یاسین نے آ کر کاندھا پکڑ لیا، ادھر آپ کا دل گھبرایا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں عرضی پیش کر دی. کہا جب تک زیارات رہیں گی تب تک کوئی تمہیں خدا سے دور نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں مایوس نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد آیت اللہ جوادی عاملی کا دوسرا جملہ، بیٹا دوسری چیز جو آپ کے پاس ہے وہ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ دوسری چیز ہے مناجات اور دعائیں. مناجات اور دعائیں یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ کو تھکنے نہیں دیتی، یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ کو ٹوٹنے نہیں دیتی. کسی نے پوچھا تھا نا کہ یا علی لفظوں میں اتنی بلاغت کیسے آ گئی، یا علی لفظوں میں اتنی معرفت کیسے آ گئی؟ تو رسول اللہ نے فوراً جواب دیا. کل کی مجلس ذہنوں میں ہے نا جب میں نے جملہ کہا تھا کہ جو آواز رسول سنتے تھے وہی آواز علی بھی سنا کرتے تھے. تو رسول اللہ سے جب کسی نے پوچھا کہ علی میں اتنا ادب کہاں سے آ گیا، تو رسول اللہ نے عجیب جملہ کہا. رسول نے کہا اللہ نے مجھے ادب سکھایا اور میں نے سارا ادب علی میں اونڈیل دیا. یہ جو
सलामत रहिए। कहा अल्लाह ने मुझ में अदब डाला और मैंने सारा अदब अली में उंडेल दिया। माशाल्लाह पढ़ा लिखा मजमा है। मौला अली का एक खुतबा है, अगर आप नहजुल बलागा पढ़ें, बहुत से खुतबे ऐसे हैं, और आपको याद होगा मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि मौला के कुछ खुतबे ऐसे हैं जो मोमिनों को रटे हुए होने चाहिए, अजबर होने चाहिए। बेटा जिसमें पहला खुतबा खुतबा शखशखिया, याद है पिछले साल भी मैंने मौला की मजलिसों में कहा था कि इस खुतबे को रट्टा लगा लो, क्योंकि ये खुतबा नहीं है, ये अली का दुख है जो अली उस गढ़ों में बोलते थे, उन जगहों पे बोलते थे जो अली किसी से नहीं बोल सकते थे। मगर अल्लाह जाने मस्जिद कूफा में किस रविश में आकर मौला ने ये खुतबा पढ़ा, मौला ने ये बातें की, और बातें नहीं की, अपने अंदर की तकलीफ को बयान किया, जिसका एक जुमला मौला का ये था कि कोई मुझसे पूछे कि जिंदा कैसे हो, मौला फरमाते कोई मुझसे पूछे कि जिंदा कैसे हो तो उनसे कह दो कि मेरी कैफियत इस वक्त ऐसे है कि जैसे मेरी आंख के अंदर रेत के जर्रे हों और गले के अंदर हड्डी फंसी हो। यानी इतनी तकलीफ में मौला हैं, कभी जर्रा आंख में चला जाए तो देखने में कितनी प्रॉब्लम होती है। यानी मौला ने इस एक जुमले में उस हालात को बयान कर दिया जिस दौर में मौला जिंदगी गुजार रहे थे कि जैसे रेत का जर्रा आंख में आ जाए तो देखने में तकलीफ होती है। मौला ने कहा ये जो मंजर मैं देख रहा हूं मुझे देखने में उतना ही दर्द है जितना जर्रे पड़ने के बाद किसी को होता है। और दूसरा का गले में हड्डी फंसी है, यानी हड्डी जब गले में फंस जाए तो इंसान ना तो निकाल सकता है ना उसको अंदर डाल सकता है। कहा मेरी कैफियत ऐसी है ना मैं उगल सकता हूं ना अंदर डाल सकता हूं। तो मौला का ये जुमला जो खुतबा शखशखिया है, बेटे ये तुम्हारी मिरास है, इसको पढ़ो। दूसरा खुद जो चीज़ मैं रिकमेंड करती हूँ हमेशा मौला की, वो है मौला अली की वसीयत। जनाब सैयदा की वसीयत तो मिंबरों से अब बहुत आम हो गई है ना, मगर मेरे बच्चों मौला अली की वसीयत ओपन है। मौला अली की वसीयत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत अब्बास, हज़रत मोहम्मद हनफिया के लिए नहीं है। मौला अली की वसीयत हम सब के लिए है। अब अगर कभी आप पढ़िए मौला अली की वसीयत तो उसमें मौला ने मुखातिब इमाम हसन को कहा है, हसन मेरे शियों से कह दो, मेरे शियों से कह दो, मेरे शियों से ये कह दो, मेरे शियों से ये कह दो। तो आप मुझे ये बताइए, ईमानदारी से बताना बेटे, कि जब कोई बाप वसीयत लिखता है, अगर हमारे बाप दुनिया से जा रहे हो और वो वसीयत लिख दें तो क्या हम 50 साल के भी हो जाएंगे और नहीं पढ़ेंगे? कसम खा के बताओ, क्या अगर वसीयत बाबा लिख के जाएं खोलोगी? नहीं खोलोगी ना, देखोगी कितने दिनों कितने सालों बाद खोलोगी। आपने कहा साल तो बाजी बहुत दूर की बात, इधर हम दफना के आएंगे उधर लॉयर को बुलाएंगे कि बताइए वसीयत क्या है। बेटे ये दुनिया बड़ी घटिया है, ये दुनिया, ये जायदाद, ये मीरास, ये विरासत, ये जमीन के टुकड़े, ये मकान, ये दुकान, ये घर अल्लाह ने रखी ही इसलिए है ताकि औकात बाहर आए। कसम से ये अल्लाह ने रखा ही इसलिए है ताकि जो अंदर ऊपर एक खोल चढ़ाकर बड़े सोफिस्टिकेटेड बनकर फिरते हैं, वसीयतों से पहले ही औकातें बाहर आ जाती हैं। समझ रही हैं? ये चीजें वैल्यू कुछ नहीं रखती हैं, मगर अल्लाह ने बता दिया देखो इनके पीछे मर रहे थे तुम लोग, इस औलाद के पीछे, इसके पीछे मर रहे थे, जो मरने के बाद सबसे पहले वही चीजें काबिज करती है जो तुम्हारी निशानियां होती हैं, जो तुम्हारी मिरास होती है। बहरहाल मेरा मौजू इस वक्त विरासत नहीं है, मगर शुक्र है अल्लाह ने रखी है, वसीयत रखी है ताकि कम ज़र्फ खुल के सामने आ जाए। और माफी चाहती हूँ, ये अंदर जो बशर है ना ये थोड़ा सा लालची है, घबरा तो नहीं रहे मेरी बातों से। तो बेटा वसीयत मौला ने ओपन की, खुली वसीयत। और मैं आपसे कहूँगी आज की मजलिस का सदका वक्त मिले थोड़ा सा तो बिहारुल अनवार में मौला की वसीयत पढ़ लीजिएगा। उस वसीयत में मौला ने इमाम हसन से कहा, हसन मेरे शियों से कह दो, मेरे शियों से कहो। अच्छा अब क्या कहो? क्या कहो कि मेरी कब्र पे रोज आना? नहीं मेरी जान, मौला ने ये जुमला नहीं कहा। मेरे शियों से कहो मेरे बाद कुरान को अकेले ना छोड़ दे।
اب یہ مولا کی وصیت ہے، مولا کا جملہ ہے، میرے بعد قرآن کو تنہا نہ چھوڑنا، میرے بعد قرآن کو ہاتھوں میں تھامے رکھنا۔ جب کوئی علی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا نا تو لوگ دیکھتے تھے کہ مولا قرآن کو کبھی سینے سے لگاتے تھے، مولا قرآن کو کبھی لبوں سے لگاتے تھے، کبھی آیتیں جو رسول کی شان میں ہوتی تھی اسے مسکرا کر اتنے کھلا کے تلاوت کرتے تھے، اور جب عذاب قبر یا جہنم کی آیتیں ہوتی تھی مولا کا چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا یا علی یہ قرآن پڑھتے ہوئے کیفیت کیوں بدلتی ہے؟ علی نے کہا میں قرآن پڑھتا نہیں ہوں، آیتیں دیکھتا ہوں۔ یعنی مولا عشق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ مولا نے کہا اے لوگوں میرے بعد قرآن کو چھوڑنا نہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیں کتنے شیعہ ہیں، کتنے شیعہ جنہوں نے قرآن سے رجوع رکھا؟ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے نا، ہمیں تکلیف ہوتی ہے رسول اللہ کی وصیت کا جملہ انی تارکو فیکم الثقلین۔ سوال ہے نا، یہ ذرا سنیے گا، انی تارکو فیکم الثقلین، میں دو چیزیں گرا قدر برابر کی ہم پلہ وزن والی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں میری جان؟ ایک بولو نا بیٹے، ایک کتاب الہیہ و دوسرا اطرتی، میری اطرت ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے، یہاں پہ تھوڑا سا مطلب لوگوں کے جو احادیث ہیں ان میں اختلاف ہے۔ تھوڑا سا اختلاف کیا ہے کہ میں تم میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسری سنت۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نا اطرتی، ہم کہتے ہیں کہ اطرتی کہ میں ایک اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن جو ہمارے برادران ہیں ان کی کتابوں میں درج ہے، ان کی جتنی بھی آتھینٹک بکس ہیں اس میں لکھا ہے کہ رسول ایک کتاب چھوڑ کر گئے اور دوسرا میری سنت چھوڑ کر گئے۔ رسول نے کہا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسری سنت۔ سنت کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ سوال، وہ کام جو رسول کریں اور وہ کام معاشرے میں رائج ہو جائے۔ اچھا چلیں 2 منٹ کے لیے میں اطرت کو سائڈ پہ کر 2 منٹ کے لیے سنت پر یقین کرتی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے سنت ہی صحیح ہے، آپ صحیح ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ ایک کتاب چھوڑ کر گئے اور دوسری سنت چھوڑ کر گئے۔ اب مجھے ایک سوال کرنے کی اجازت دیجئے کہ رسول اگر سنت چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ کس فارم میں چھوڑ کر گئے؟ بھئی اب سنت چھوڑی ہے نا تو سنت کس فارم میں چھوڑی ہوگی؟ کوئی نہ کوئی تو چیز ہوگی نا جو سنت کے طور پر ان کے پاس موجود ہوگی۔ رسول اللہ نے سنت کیسے چھوڑی؟ سنت تو وہ تھی جب رسول چلتے تھے تو سنت بنتی تھی، اب رسول چلے گئے، اب سنت کیسی ہے، کس فارم میں ہے اور کیسی چیز ہے جسے میں آتھینٹک مانوں؟ اگر میں کہوں کہ بھئی کتابیں ہیں جو سنت ہیں، ہاتھ جوڑ کر اگر میں کہوں کتابیں ہیں تو اور میں کہوں کہ مجھے راویوں پہ یقین نہیں ہے، تو جب راویوں پر یقین نہ ہو تو پھر سنت کو ہم کہاں سے لیں؟ دیکھیں صرف اعتراض کا حق باقیوں کو نہیں ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں اعتراض، صرف یہ تھوڑی نہ کہ اعتراض ہم 1400 سالوں سے جواب دیے چلے جائے، ماتم کیوں کرتے ہو، پیٹتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو، مجلس میں کیوں آتے ہو، تبرک کیوں کھاتے ہو، سارے سوال ہمارے لیے نہیں ہیں میری جان۔ آپ میں مان لیا سنت ہے، مجھے وہ فارم دکھائیے جس فارم میں سنت کو چھوڑ کر رسول گئے۔ اب مجھ جیسی کم علم کو سنت کا تو یہی پتا ہے جو رسول کرتے ہیں اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اچھا اب اگر کتابوں میں سنت نہیں لکھی تو دوسرا سورس آف سنت وہ ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا ہو جو رسول جیسے کام کرے۔ اب دوسرا سورس آف سنت کہ کوئی ایسا ہو جو رسول کے جیسے کام کرے، جیسا رسول کام کرے ویسا وہ کام کرے، جس طرح رسول بات کرے ویسے وہ بات کرے، اور ایک اپنا عاشقانہ جملہ کہہ دوں، جیسے رسول سوئے ویسے وہ سو جائے۔
بیٹے دو سورس ہو سکتے ہیں نا، سنت کے دو سورس ہیں، یا تو جو رسول کر رہے تھے کوئی لکھتا جائے، یا تو جو رسول کر رہے تھے کوئی لکھے۔ اب لکھنے والا کون ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، رسول کیا کرتے تھے۔ او بھائی ہمارے ہاں ساری سنت معذرت کے ساتھ مسواک سے شروع ہو کر لباس پہ ختم۔ رسول کا لباس، رسول کا ریش مبارک رکھنا، رسول کا مسواک کرنا، یہ تو مان لیا سنت ہے، مگر رسول کا کسی کو بوسہ دینا بھی تو سنت ہے، رسول کا کسی کے لیے کھڑے ہونا بھی تو سنت ہے، رسول کا کسی کو کاندھے پہ چڑھا کر بتوں کو تڑوا دینا بھی تو سنت ہے۔ یہ سنتیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ اچھا اب بات کی کہ جو لکھ رہا تھا، بھائی سورس کیا ہے؟ سورس سنت، یا تو پھر پرسنالٹی، کوئی ایسی پرسنالٹی ہو کہ جو رسول جس کی فارم میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اب پرسنالٹی کیسے سلیکٹ کریں؟ میں نے کہا نا میں فیور میں ہو گئی سنت کی، میں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ کی کتاب اور سنت دو چیزیں، میں فیور میں آ گئی، اب سنت مجھے دے دیجئے، میں نے عمل کرنا ہے اس لیے مجھے سنت چاہیے۔ اب میں نے کہا چلے مان لیا یا تو کتاب کی صورت ہے یا پرسنالٹی کی، لیکن اب ایک کتاب کے ہوتے ہوئے باقی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے اپنی کتاب دے دی تو مجھے پھر باقی کتابیں نہیں چاہیے، اب باقی نہیں چاہیے تو کچھ سالڈ وجود دو، سالڈ وجود دو کہ جو چلتی پھرتی سنت ہو، چلتی پھرتی سنت ہو، کوئی ایسا وجود چاہیے۔ اچھا اب میرٹ ڈیسائیڈ کرو کہ جس وجود کو سنت قرار دینا ہے اس کی کنڈیشن یہ ہو کہ وہ سب سے زیادہ رسول کے ساتھ رہے، جو ایسا ہو جو گھر میں بغیر کھٹکھٹائے داخل ہو جائے، کوئی ایسا ہو جس کو آغوش میں لے کر رسول ویسا بنا دیں جیسا چاہتے تھے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ قاسیہ، عجیب عجیب نام لے رہی ہوں نا میں، ہمارے سب کے گھروں میں ڈیکوریشن کے لیے نہج البلاغہ ہے۔ خطبہ قاسیہ ماشاءاللہ ہم اس کی جو جلد ہے نا وہ پردوں سے میچ کر کے لیتے ہیں، ڈرائنگ روم میں رکھنی ہوتی ہے نا، تو جیسے پردے ویسی نہج البلاغہ سوٹ کرتا ہے۔ معذرت کے ساتھ نہج البلاغہ شوکیس میں سجانے کی چیز نہیں ہے، نہج البلاغہ اندر اتارنے کی چیز ہے۔ مولا علی کا خطبہ قاسیہ پڑھیے گا ذرا جا کر، اس میں مولا نے پتہ کیا بات کیا، میں سنت کلیئر کر رہی ہوں، اس سنت کو کلیئر کیجئے گا۔ مولا نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، مولا نے کہا میں وہ علی ہوں جس نے آنکھ کھولتے ہی چہرہ رسول دیکھا۔ اب ذرا جملہ دیکھیے گا، مولا نے کہا بہت سی ایسی فضیلتیں ہیں جس میں بڑے بڑے میرے قریب نہیں آ سکتے ہیں، کہا اس میں کوئی بھی میرا شریک نہیں ہے، میں نے آنکھ کھولتے ہی رسول کا چہرہ دیکھا، اور پہلی غذا رسول نے مجھے دنیا کی چیزیں نہیں کھلائی، رسول نے اپنی زبان مبارک میرے دہن میں دی۔ ایک منٹ، دہن مبارک، زبان مبارک دہن علی میں دینے سے ہوتا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، دے دی تو کیا ہوا، رسول نے تو محبت میں دے دی۔ او بھائی یہ جو زبان ہے نا یہ کوئی عام نہیں ہے۔ صحیح بخاری اٹھاؤ، ہانپتے کانپتے کنواں کھود کر جب پانی نکالا اور پانی پیا تو پانی تھا کڑوا، واقعہ آتا اس لیے صرف اشارے سے گزروں گی۔ پانی کڑوا تھا تو رسول کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ مرنے والے ہیں اب تو۔ عرب کی پتھریلی زمین کو گھنٹوں کھود کر پھر اس میں سے پانی نکالا، اور جب نکالا تو کڑوا زہر، یا رسول اللہ اب ہمت نہیں ہے مزید کنواں کھودنے کی۔ رسول نے کہا ایک ڈول پانی لاؤ، ایک ڈول پانی لاؤ۔ رسول کے پاس وہ ایک ڈول پانی لایا گیا، رسول نے اپنا لعاب دہن اس ایک ڈول پانی میں اتنا سا ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد کہا اسے کنویں میں انڈیل دو۔ اب جب کنویں میں انڈیلا، کہا اب ڈول ڈال کے پانی نکالو۔ جب پانی نکالا گیا، پانی شہد سے زیادہ شیریں تھا، پانی بہت میٹھا تھا۔ اب میری بیٹیوں 2 منٹ، واقعہ سنا ہوا ہے نا اس لیے میں نے جلدی سے سنا دیا۔ پانی میٹھا تھا۔ اب ایک بات بتاؤں، سائنٹیفکلی یہ پروفڈ ہے
کہ پانی بذات خود ذائقہ نہیں رکھتا. جو پانی کھارا ہوتا ہے، جو پانی کڑوا ہوتا ہے، جو پھیکا ہوتا ہے، اس کی وجہ اس زمین کی خاصیت ہوتی ہے. جہاں سالٹی زمین ہو وہاں پانی کھارا ہوتا ہے، جہاں ہریالی والی زمین ہو وہاں پانی میٹھا ہوتا ہے، جہاں پہاڑ زیادہ ہوں وہاں پانی جو ہے وہ گاڑھی شیپ میں ہوتا ہے. پتہ چلا پانی کی اپنی خاصیت نہیں ہے، پانی کا ذائقہ زمین کی فطرت سے بنتا ہے. تو پتہ چلا رسول نے پانی کا ذائقہ نہیں بدلا، زمین کی طینت بدلی ہے. تو جس کا اتنا سا لعاب دہن بے جان زمین کی فطرت بدل دے، ارے یہ تو ابو طالب کا جاندار بیٹا ہے. سمجھ رہی ہیں؟ یہ تو ابو طالب کا جیتا جاگتا بیٹا. اپنی طرف سے لفظ نہیں پڑھ رہی، خود قاسیہ پڑھیے گا گھر جا کر، جس میں بتا رہی ہے سنت کہاں سے لینی ہے. بھائی دائیں بائیں سے سنت کہاں سے پکڑو گے؟ کوئی 70 سال کا، باقی سنتیں کہاں سے لائیں گے؟ کوئی 80 کا، کوئی 110 کا، اس سے چھوٹا تو کوئی تھا ہی نہیں رسول کے دائیں بائیں. معذرت کے ساتھ. اور ہمارے ہاں اگر اتنے بڑے کو کچھ سکھایا جائے نا تو ہمارے بڑے کہتے ہیں اتنے بڑے کو کیا آئے گا. معذرت سے میں یہی تو بات کر رہی ہوں. اب مولا علی کیا کہہ رہے ہیں، میں یہی سمجھا رہی ہوں. مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں وہ واحد ہوں جس نے آنکھ کھلتے ہی رسول کا چہرہ دیکھا. اس کے بعد سنیے گا ذرا، جملہ بڑا پیارا ہے. مجھے گھٹی رسول نے اپنی زبان چسا کے دی، اپنے دہن مبارک سے رسول نے گھٹی دی. اور مجھے لوریوں میں رسول حکمت سناتے تھے، مجھے لوریوں میں رسول حکمت سناتے تھے. اور رسول سخت غذا کو زبان سے نرم کر کے مجھے کھلاتے تھے. اب ایک اور جملہ دے دو. کہا میں رسول کے ساتھ چلتا تھا، رسول آگے ہوتے تھے، میں رسول کے پیچھے ہوتا تھا. اور میں پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹ کا بچہ، جیسے اونٹ کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یہ مولا کا جملہ ہے اور یہ سب کو پتہ ہے، کوئی مشہور بات ہے بہت. یہ اب یہ میں کہوں یا علی یہ اونٹ کا بچہ کیوں؟ آپ نے مثال دینی تھی، آپ کہہ دیتے کہ جیسے بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے. اونٹنی کا کس وجہ سے؟ کیا کوئی کوالٹی ہے؟ مجھے نہیں پتا نا، میں نے ریسرچ کی، سیدھی سی بات ہے. یہ جملہ ہے قبلہ طالب جوہری صاحب کا اور اس کا کلپ بھی آپ کو اویلیبل ہوگا نیٹ کے اوپر. قبلہ طالب جوہری صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں انٹیریئر سندھ کے اندر مجلس پڑھنے جا رہا تھا تو وہاں ریگستان تھا. کہ جب میں ریگستان سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک اونٹنی ہے اور اس کے پیچھے اس کا کیوٹ سا بچہ ہے. کہ وہ چھوٹا بچہ اس کے پیچھے تھا. کہ میرے دل میں آیا کہ میں اس کو پیار کروں. میں نے مہاری کو بلایا، میں نے گاڑی روکی، میں نے کہا یہ بچہ لاؤ، مجھے اس کو پیار کرنا ہے. مہاری نے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا قبلہ صاحب یہ بچہ تو نہیں آئے گا. کہا کیوں؟ کہا یہ بچہ تو نہیں آئے گا. کہا کس لیے نہیں آئے گا؟ کہا آپ کو اس سے ملنا ہے نا تو یا تو اتر کے آپ کو اس کی ماں کے پاس جانا پڑے گا، آپ ماں سے ملیں گے تو بچہ آپ سے ملے گا، اور اگر آپ اتر کے نہیں جا رہے تو پھر ماں کو اپنے پاس بلانا پڑے گا. اگر ماں آئے گی تو بچہ آپ کے پاس آئے گا. پتا چلا علی نے ایک لمحے میں من کن تو مولا کھول دیا کہ جس کا رسول مولا ہوگا اس کا علی مولا ہے. چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری
यानी कि मौला ने मुहावरतन बता दिया कि अगर मुझसे मिलना है तो पहले रसूल से रास्ता सही रखो, और अगर रसूल से मिलना है तो मुझसे राब्ता सही रखो। अगर रसूल हूँ और मैं ना हूँ तो रसूल कबूल नहीं करते, और अगर मैं हूँ और रसूल ना हो तो मैं कबूल नहीं करता। हम लाजिमो मलजूम हैं। ये अली की परवरिश रसूल अल्लाह ने की, और मैं जुमला यही तो दे रही हूँ, वैसा बना दिया जैसा चाहते थे, वैसा बना दिया। अब अगर मेरा बच्चा सुन्नत ही छोड़ी रसूल ने, तो फिर वाहिद एक घर है कि जो रसूल के साथ जुड़ा रहा, जिसको पता था रसूल उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, चादर कैसे उड़ते हैं, तो पता चला सुन्नत भी लेनी है तो इतरत से ही मिलेगी। आपने घुमा के इतरत तक पहुंचे, रसूल डायरेक्ट इतरत तक छोड़कर चले गए। बेटा ये वो अंदर का क्या कहूं, बुग़्ज़ था या हसद था? हसद था कि जो अली को लोगों के दिलों में उतार नहीं सका। ऊपर ऊपर से हाँ या अली, सब या अली करते थे रसूल की जिंदगी में, मगर रसूल के जाते ही लिबादे उतर गए, खोल उतर गए। और बेटा खोल इतने बुरे उतरे कि अली को मदीना छोड़ना पड़ा। छोड़ा अली ने मदीना छोड़ना कोई आसान था मौला के लिए। मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा जिस जगह पर दिल जुड़े हों उसे छोड़ा नहीं जाता। रवायत के जुमले हैं, मौला अली सुबह उठकर रोज़ाए रसूल पे जाते थे, रात को सोने से पहले रोज़ाए रसूल पे जाते थे। माजरत के साथ अगर कोई मस्जिद में नहीं आने देता था तो फातिमा की कब्र पे चले जाते थे। अगर कोई सलाम नहीं करता था तो तुरबते सैयदा पे जाकर बैठकर फूट फूट कर रोते थे। ये जो रिश्ता है ना ज़ौजाओ शौहर का, ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है मेरा जान, बहुत प्यारा। और इस रिश्ते में अगर देखना हो तो मौला अली से सीखें। रवायत के जुमले हैं कि जब ज़रबत लगी थी मौला के सर पर तो मौला ने बक़ैया की तरफ मुंह कर कर कहा था, हसन तुम्हारी माँ से मिलने के दिन आ गए। यानी कि दिल में एक तकलीफ थी मौला के, और बेटे आज तुम आए हो ना, आज उसी ज़ख्मी इमाम का जनाजा उठाने के लिए। बेटे जनाजा तो अंदर तैयार है, मगर उल्मा कहते हैं जब अली के जनाजे पे आया करो तो फिर उम्मत बन के नहीं आना, उम्मत बन के नहीं। अभी जनाजा उठेगा तो उम्मती बन के पुरसा ना देना, पूछोगे नहीं क्या बन के दें हैं? इतने जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कहा जब जनाजा आए तो इस तरह उठाना जैसे एक यतीम बेटी बाप के जनाजे पे मातम करती है, जैसे एक यतीम बेटी बाप के जनाजे पे पुरसा देती है। अज़ादारो ज़ख्मी सर वाला जनाजा, आज अली का जनाजा इस तरह उठाना कि मदीने के लोगों को पता चले अली का जनाजा उठता कैसे है। अज़ादारों, बेटियां हो ना, बेटियां हो, एक सवाल पूछूं आपसे। जब दिल घबराता है ना बेटियों का बाप के मरने के बाद, तो बेटा हम कब्रिस्तान चले जाते हैं। हम कब्रिस्तान में जाकर उस मट्टी के ढेर पे हाथ रखकर अपने अंदर की कैफियत बयान करते हैं। मगर आप में से बहुत से लोग नजफ भी गए होंगे और कूफा भी। बेटा कभी कूफा से नजफ का रास्ता देखा है? कूफा से नजफ का रास्ता कितनी दूर का। और कब्र क्या समझती हो आप? क्या समझती हो कि कब्र अली की इमाम हसन ने इस तरह की बनाई होगी कि जिसके ऊपर पता चलेगा ये अली की कब्र है? नहीं मेरी जान, कब्र बनाकर निशान मिटा दिया,
कब्र बनाकर निशान मिटा दिया। जानते हो छठे इमाम के दौर में, हारून रशीद के दौर में ये कब्र दरियाफ्त हुई है। उससे पहले अली का कोई बेटा कब्र अली पे जाके नहीं रोया। उससे पहले बच्चे घरों में बैठ के पुरसा देते थे। अज़ादारों रवायतों के जुमले हैं। अरे लोगों ने जासूसों को हसन और हुसैन के पीछे लगाया हुआ था। का हो ही नहीं सकता कि हुसैन बाप की कब्र पे ना जाए। जानते हैं ये अली का जनाजा बड़ा मुश्किल जनाजा था। मौला ने इमाम हसन मुश्तबा को वसीयत क्या की थी कि बेटा हसन अपने हाथों से मुझे गुस्ल देना, बेटा अपने हाथों से मुझे गुस्ल देना, बेटा मेरा कफन जन्नत से आएगा, बेटा कफन पहना कर मेरे जनाजे को एक कमरे में रख देना, और बेटा आगे के पाए खुद ब खुद उठेंगे, और जब पाए उठ जाएंगे तो पीछे से तुम और मेरे बेटे उठा लेना। अज़ादारो इमाम हुसैन आगे बढ़े, हाथों को जोड़ा, हाथों को जोड़ कर कहा बाबा 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 गुस्ल भी हसन दे, बाबा कफन भी हसन दे। बाबा मैं हुसैन ना गुस्ल में आ रहा हूँ ना कफन में। अली ने हुसैन का चेहरा देखा, कहा हुसैन मुझे शर्म आती है तुमसे कहते हुए मुझे कफन पहनाना। हुसैन मुझे शर्म आती है तुमसे कहते हुए मुझे मेरा जनाजा उठाना। पहुंच गई आप अज़ादारों, पहुंच गए। हुसैन से क्यों नहीं कहा, हुसैन से क्यों नहीं कहा आज बेटियों की तरह जनाजा उठाना मेरा बच्चा। अज़ादारों जनाजा तैयार हो गया। रवायतों के जुमले आगे से, जिब्राइल और मिकाइल ने जनाजा उठाया। अज़ादारों मौला ने पूरी वसीयत की थी कि जब मेरा जनाजा उठाना तो कब्र खोदना ना, एक मुकाम पर जाकर जहाँ जनाजा झुक जाए वहाँ रख देना, वहाँ से ज़मीन को खोदना, एक तख्ती मिलेगी, उस तख्ती को हटा के मेरा ताबूत उसमें रख देना। मेरे दाएं हज़रत आदम होंगे, मेरे बाएं हज़रत नूह होंगे, उसके बाद ज़मीन को बराबर करके चले जाना। हुसैन मलाइका मेरी कब्र पे रोज आएंगे, मगर हुसैन तुम मेरी कब्र पे रोज ना आना। अल्लाह जाने या अली ये कब्र का निशान बराबर क्यों बेटा, क्यों? मैं यही तो अर्ज कर रही हूँ। उधर जनाब सैयदा की कब्र पे ज़ैनब जाके नहीं रोई, इधर अली की कब्र पे ज़ैनब जाके नहीं रोई। हम खुश नसीब हैं, अपने माँ बाप की कब्रों पे गिरिया तो कर लेते हैं ना। अरे अली की बेटियाँ घर में बाप का जख्मी अमामा सीने से लगा कर, है मेरे जख्मी बाबा, आयो मेरे गरीब बाबा। अज़ादारों जब किसी ने पूछा निशान क्यों मिटा दिया, कब्र का निशान क्यों मिटा दिया, मौला ने फरमाया कि कहीं दुश्मनी में लोग इतने आगे ना निकल जाएं कि कब्र खोद कर मैयत की बेहुरमती करें। माजरत के साथ अर्ज कर रही हूँ, हालात आपको समझा रही हो। कहा कहीं कब्र खोद कर मैयत की बेहुरमती ना करे, तो लोगों को बड़ा बुरा लगा कि भला कोई मैयत की भी बेहुरमती करता है, भला कोई जनाजों की भी बेहुरमती करता है। उनसे कहिए 40 हिजरी में अली गए हैं, 60 हिजरी में इसी अली का बेटा करबला का मैदान घोड़े दौड़ाए गए हुसैन के लाशे पर। अज़ादारों कब्रे फातिमा चिल्ला के कहती रही। इसलिए अजरकुमुल्लाह आवाज़ें बुलंद रखना। अज़ादारों बाबा का जनाजा है, अज़ादारों बेटियों की तरह जनाजा उठाना। मोमिनात गिरामी गुस्लो कफन की वसीयतें हो गई। अली ने बता दिया मेरा जनाजा कहाँ दफन होगा, वसीयतें हो गई। सबसे मुश्किल मरहला बेटे पता क्या था कि जब जख्मी सर को धोया, अली का खून नहीं रुक रहा था, दुआ करो कोई बेटी बाबा को इस तरह जख्मी हालत में ना देखे। अज़ादार ने इमाम जनाजा तैयार हुआ, जनाजा तैयार करके जब उठने लगा ना तो बेटियों के दरमियान जनाजा ला के रखा गया। अज़ादारों ज़ैनब को गश में गश आया। अब जो गशी में ज़ैनब ने बाबा का चेहरा देखा, रो के जुमला कहा, ऐ मेरे रोजेदार बाबा बता दो अब कहाँ मिलोगे। अज़ादारों कलसूम ने सर पीटा,
یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے